بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ فن، اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں 9th کلاس کے یونٹ نمبر 1 کو، جس کا نام ہے سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا، نجات دلانے والا، اور مین کائنڈ کا مطلب ہے انسانیت، یعنی کہ انسانیت کو نجات دلانے والا، مطلب اس سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کو۔ عربیہ از دا لینڈ، عرب سرزمین ہے، آف ان پیرلل چارم اینڈ بیوٹی، بے مثال کشش اور خوبصورتی کی۔ ان پیرلل بے مثال، چارم اینڈ بیوٹی کشش اور خوبصورتی۔ ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، اس کے بے راہ صحراؤں کے ساتھ، آف سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلوں کے، ان دی ڈیزلنگ ریز، منور کرنوں میں، منور شعاؤں میں، آف دا ٹراپیکل سن، گرم سورج کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عرب گرم سورج کی منور کرنوں میں اپنے ریت کے ٹیلوں کے بے راہ صحراؤں کے ساتھ کشش اور خوبصورتی کی ایک بے مثال سرزمین ہے۔ اٹس اسٹیری اسکائی، اس کے ستاروں بھرے آسمان نے، ہیز ایکسائٹڈ، گرما دیا ہے، دا امیجینیشن، تخیل کو، آف پوئٹس، شاعروں کے، اینڈ ٹریولرز، اور سیاحوں کے۔ اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو گرما دیا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہ اس زمین پر ہوا، دیٹ کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز بارن، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ان دی سٹی آف مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کے شہر میں، وچ از، جو ہے، اباؤٹ 50 مائلز، 50 میل، تقریباً 50 میل، فرام ریڈ سی، بحر احمر سے۔ اسی سرزمین کے شہر مکہ میں، جو بحر احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوسرا پیراگراف ہے، دا عربز پوزیسڈ، عرب مالک تھے، آ ریمارکیبل میموری، ایک غیر معمولی حافظے کے، اینڈ ور ایلوکوینٹ پیپل، اور خوش گفتار لوگ تھے۔ ایلوکوینٹ، خوش گفتار یا فصیح و بلیغ۔ تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ عرب غیر معمولی حافظے کے مالک اور خوش گفتار لوگ تھے، یا فصیح البیان لوگ تھے۔ دیئر ایلوکوینس، ان کی خوش گفتاری، اینڈ میموری، اور ان کا حافظہ، ان کی یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن، اس کا اظہار ملتا ہے، ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری کے اندر۔ ان کی فصاحت اور بلاغت اور حافظے کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال، افیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلوں کے لیے، ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر، ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ اٹ از نریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ حماد، کہ حماد نے، سیڈ، کہا، ٹو کیلف ولید بن یزید، خلیفہ ولید بن یزید سے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے، 100 لانگ پومز، 100 لمبی نظمیں، ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹے ٹکڑوں کو گنے بغیر، یعنی کہ شعروں کو، چھوٹے چھوٹے شعروں کو گنے بغیر، اینڈ آل آف دیٹ، اور یہ سب، واز کمپوز، لکھا گیا، ایکسکلوسیولی، خصوصی طور پر، بائی پوئٹس، شاعروں سے، یعنی کہ خصوصی طور پر شاعروں نے لکھا، بیفور دا پروملگیشن، تبلیغ سے پہلے، آف اسلام، اسلام کی۔ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں مختصر اشعار کو گنتی میں لائے بغیر، حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں، اور یہ سارا کلام اسلام کی اشاعت سے پہلے کے شاعروں کا خصوصی لکھا ہوا ہوگا۔ اٹ واز نو اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹی حیرانگی کی بات نہیں ہے، دیٹ اللہ المائٹی، کہ اللہ قادر مطلق نے، چوز، منتخب کیا، دا عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے آخری
تبلیغ کے لیے، اپنی آخری اشاعت کے لیے، اینڈ پریزرویشن آف ہز ورڈ سے مراد ہے کلام یعنی قرآن مجید، پریزرویشن حفاظت۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے کلام کی حتمی یعنی کہ فائنل حتمی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہم چلتے ہیں، پیراگراف نمبر 3 اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، مین کائنڈ اسٹوڈ، انسانیت کھڑی تھی، آن دا ورج، کنارے پر، آف کیوس، کیوس مین انتشار۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت انتشار کے کنارے پر کھڑی تھی، تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیمڈ، ایسا دکھائی دیتا تھا، دیٹ دا سویلائزیشن کے تہذیب، دیٹ دا سویلائزیشن کے تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن، جو لے چکی تھی، 4000 years، 4000 سال، ٹو گرو، بننے کے لیے، پیدا ہونے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جس تہذیب کو پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے، اب وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی، اب وہ بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، بالکل اسی وقت میں، اللہ المائٹی ریزڈ، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، رسول، ایک رسول، امنگ دیم سیلف، ان میں سے ہی، ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، انسانیت کو اٹھانے کے لیے، فرام اگنورینس، جہالت سے، ان ٹو لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر، جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی بخشنے کے لیے انہی میں سے ایک رسول مابعوث فرمایا، کھڑا فرمایا۔ when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس تھی، he spent، آپ گزارتے تھے، most of his time، اپنا زیادہ تر وقت، in solitude، تنہائی میں، and meditation، اور مراقبے میں۔ میڈیٹیشن بھی ایک قسم کی تنہائی ہوتی ہے جس میں آپ غور و فکر کرتے ہو۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے تھے تو اپنا زیادہ تر وقت خلوت اور مراقبے میں گزارتے، یعنی کہ تنہائی اور مراقبے میں گزارتے۔ ان دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوزڈ ٹو ریٹائر، آپ الگ ہو جاتے، ود فوڈ اینڈ واٹر، خوراک اور پانی کے ساتھ، اینڈ اسپینڈ، اور گزارتے، ڈیز اینڈ ویکس، دن اور ہفتے، ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق کی یاد میں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یعنی کہ یوز ٹو کا لفظ ہے نا، یہ عادت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کھانا اور پانی لے کر غار میں الگ ہو جاتے یا گوشہ نشین ہو جاتے اور کئی دن اور ہفتے اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزارتے۔ پھر پیراگراف نمبر 5 ہے، دا پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کا وقت، ہیڈ کم ٹو اے کلوز، وہ ختم ہونے کو تھا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ہز ہارٹ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، واز اوور فلوئنگ، وہ چھلک رہا تھا، اوور فلوئنگ یعنی کہ جب بھر جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر جب چیز چھلک کے باہر آتی ہے وہ اوور فلوئنگ ہوتا ہے۔ ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلک رہا تھا، ود پروفاؤنڈ کمپیشن، بہت زیادہ شدید ہمدردی کے ساتھ، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے بے پناہ شفقت سے چھلک رہا تھا۔ ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ شدید خواہش رکھتے تھے، ٹو ایریڈیکیٹ، جڑ سے اکھاڑنے کی، رانگ بلیفس، غلط عقائد کو، سوشل ایول، سماجی برائیوں کو، کروئلٹی، ظلم کو، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آ چکا تھا، when he was to be bestowed، جب ان کو نوازا جانا تھا، ود نبوت، نبوت سے، بالآخر یا
بالآخر اگر ہم نہ بھی لگائیں کیونکہ اس کے اندر لفظ نہیں، ہم کہیں گے وہ لمحہ آن پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ون ڈے، ایک دن، ہی وین ہی واز، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان دی کیو آف ہرا، غار ہرا میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم، وہ آئے، اینڈ کنویڈ ٹو ہم، اور ان کو پہنچایا، دا فالوئنگ میسج، مندرجہ ذیل پیغام، آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ قادر مطلق کا۔ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا، دا فالوئنگ میسج، مندرجہ ذیل پیغام۔ وہ پیغام کون سا تھا؟ وہ پیغام تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی کہ انگلش میں یہ ہوگا، یہ 5 آیات ہیں۔ ریڈ ان دی نیم آف تھائی لارڈ، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ، میں انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون سے، یعنی کہ خون کے لوتھڑے سے، آف کنجیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ریڈ، پڑھیے، اینڈ تھائی لارڈ، اور آپ کا رب، از موسٹ باؤنٹیفل، نہایت مہربان ہے۔ ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، دا یوز آف دا پین، قلم کا استعمال، ٹاٹ مین، انسان کو سکھایا، دیٹ وچ، وہ کچھ، ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سارے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے یعنی کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب نہایت کریم ہے، وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیات ہوگی۔ اس کے بعد 6واں پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے، دا ریویلیشن، یعنی کہ وحی، آف ڈیوائن میسج، یا ریویلیشن سے مراد ہوگا یہاں پہ نزول، آف ڈیوائن میسج، پیغام خداوندی کا نزول، وچ کنٹینیوڈ، جو جاری رہا، فار نیکسٹ 23 ایئرز، اگلے 23 سالوں تک، ہیڈ بگن، وہ شروع ہو چکا تھا، اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہیڈ ارائزن، اٹھ کھڑے ہوئے، ٹو پروکلیم، واضح اعلان کرنے کے لیے، دا وننس آف اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا واضح اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اینڈ یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی کہ ڈیوائن میسج سے کہیں گے پیغام ربانی کا نزول شروع ہو چکا تھا، جو اگلے 23 سال تک جاری رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ توحید اور نسل انسانی کے اتحاد کا کھلم کھلا یا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ہوگا ہز مشن، ان کا مقصد، واز ٹو ڈسٹروائے، تباہ کرنا تھا، دا نیکسز آف سپرسٹیشن، یعنی کہ توہم پرستی کی کڑیوں کو، بندھنوں کو، اینڈ اگنورینس، اور جہالت کے بندھنوں کو، اینڈ ڈس بلیف، اور کفر کے بندھنوں کو، اینڈ سیٹ اپ، اور قائم کرنا یعنی کہ مقصد تھا، اے نوبل کنسیپشن، ایک اعلیٰ قسم کا تصور، آف لائف، زندگی کا، اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کی رہنمائی کرنا، ان دی لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، ان دی لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں، اینڈ ڈیوائن بلیس، اس کا مطلب ہوگا خدا کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توہم پرستی، جہالت اور کفر کے بندھنوں کو توڑنا یا نیست و نابود کرنا، اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا، اور انسانیت کو یعنی کہ بنی نوع انسانیت کو نور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعارف کروانا تھا۔ یہ 6واں پیرا ہو گیا۔ پھر 7واں آئے گا، سنس، چونکہ، دس بلیف، یہ عقیدہ، واز تھریٹننگ، خطرہ تھا یا خطرہ بن رہا تھا، دیئر ڈومیننس، ان کے غلبے کے لیے، ان دی سوسائٹی، معاشرے کے اندر، دا پیگن عربز، ان کے کفار مکہ نے، سٹارٹڈ، شروع کر دیا، ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ کو بڑھانا، آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر،
دباؤ کو بڑھانا شروع کر دیا اینڈ ہز فالوورز اور ان کے پیروکاروں پر۔ چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے، ان کی ڈومیننس کے لیے خطرہ بن رہا تھا، اس لیے کفار عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں یعنی صحابہ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ دے وانٹڈ دیم، وہ ان سے چاہتے تھے، ٹو ریناؤنس دیئر کاز، کہ وہ اپنی وجہ کو، اپنے مقصد کو چھوڑ دیں، اپنے مقصد کو ترک کر دیں، اینڈ ٹو ٹیک آئیڈل ورشپنگ، اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن چھوڑ دیں، اپنی وجہ چھوڑ دیں، اپنا مشن ترک کر دیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ آن ون اوکیژن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے پیغام بھیجا، ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، خیال رکھنے والے اور مہربان اور شفیق چچا کو، ابو طالب کو۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ پھر کیا بنے گا؟ ایک موقع پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ دے ٹولڈ ہم، انہوں نے ان کو بتایا، یعنی کہ وہ جو وفد آیا انہوں نے حضرت ابو طالب کو بتایا، کہا، ٹو ریسٹرین، روکنے کے لیے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرام پریچنگ، تبلیغ کرنے سے، اللہ المائٹیز میسج، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، اور فیس یا مقابلہ کریں، دیئر اینیمیٹی، ان کی دشمنی کا، یا ان کی دشمنی کا مقابلہ کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے آپ سے کہا، انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں، یعنی کہ یا ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے، مخالفت کریں گے آپ کی، یا پھر آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں۔ فائنڈنگ ہم سیلف، خود کو پا کر، ان اے ڈیلیما، ایک الجھن میں، ہی سینٹ، انہوں نے بھیجا، فار ہز نیفیو، اپنے بھتیجے کو بلانے کے لیے بھیجا کسی کو، اینڈ ایکسپلینڈ، اور وضاحت کی، ٹو ہم، ان کے سامنے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضاحت کی، دا سچویشن، حالات کی۔ خود کو ایک مشکل صورتحال میں پا کر آپ نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال کی وضاحت کی، سچویشن کی وضاحت کی۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈڈ، جواب دیا، ود دیز میموریبل ورڈز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ، اگر وہ رکھ دیں، دا سن، سورج کو، ان مائی رائٹ ہینڈ، میرے دائیں ہاتھ میں، اینڈ دا مون، اور چاند کو، ان مائی لیفٹ، میرے بائیں ہاتھ میں، ایون دین، پھر بھی، آئی شیل ناٹ ابینڈن، میں باز نہیں آؤں گا، میں نہیں ترک کروں گا، دا پروکلیمیشن، تبلیغ کو، آف وننس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا، میرے پیارے چچا، اگر وہ، یعنی کہ کفار، میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، دستبردار نہیں ہوں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ، میں قائم کروں گا، دا ٹرو فیتھ، حق والا ایمان، یعنی کہ برحق عقیدہ، اپان دا ارتھ، زمین پر، اور پیرش ان دا اٹیمپٹ، یا اسی کوشش میں مر جاؤں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، میں زمین پر عقیدہ برحق قائم کروں گا یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ پھر پیراگراف نمبر 8 سٹارٹ ہوتا ہے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، واز سو امپریسڈ، اتنے زیادہ متاثر ہوئے، ود ہز نیفیوز، اپنے بھتیجے کے، فرم ڈٹرمینیشن، مضبوط عزم سے، دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ انہوں نے جواب دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے، اپنے رستے پر چلو، نان ول ڈیئر، کوئی جرت نہیں کرے گا، ٹچ دی، آپ کو چھونے کی، کوئی بھی آپ کو چھونے کی کوشش نہیں کرے گا، آئی شیل نیور فارسیک دی، میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دی کا مطلب ہے یو، اور جو دائے ہوتا ہے THY، دائے، اس کا مطلب ہوتا ہے
اس کا مطلب وہی ہوتا ہے تمہارا، گو دائی وے، اپنے راستے پر چلو، تمہارے راستے پر چلو. اور دی کا مطلب ہوتا ہے آپ، یعنی کہ تم، جو آج کی انگلش میں یو کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے لیے. تو پھر کیا کہا حضرت ابو طالب نے، میرے بھائی کے بیٹے اپنی راہ پر چلتے رہو، کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کرے گا، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن، جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، فار ہم، انہوں کے لیے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلتے رہے جو اللہ قادر مطلق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا. امبیوڈ، بھرے ہوئے یا سرشار، ود ڈیوائن گائیڈنس، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے، اینڈ فرم ریزولو، اور پختہ یقین کے ساتھ، پختہ عقیدے کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، دا چیلنجز، مشکلات کا، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، عظمت اور وقار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ عظمت اور وقار کے ساتھ کیا. ان نو ٹائم، تھوڑے ہی وقت میں، ہی ایلیویٹڈ، انہوں نے پہنچا دیا مین، انسان کو، ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، اعلیٰ ترین ممکنہ سطح پر، ان بوتھ، دونوں میں، ان بوتھ اسپرچول، دونوں، یعنی کہ دونوں اسپرچول، روحانی دنیا میں، اینڈ ورلڈلی ڈومینس، اور اس دنیا والی جو ہے، یہ جس دنیا آج ہم جس کے اندر رہ رہے ہیں، اس دنیا، دونوں حدود کے اندر. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑے ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں عالم میں ممکنہ حد تک اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچا دیا، اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کر دیا. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آلسو آ ڈرائیونگ فورس، ایک زبردست قوت بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست قوت بھی تھے، بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، عرب فتوحات کے پیچھے، وچ ہیو کریٹڈ، جنہوں نے پیدا کیا ہے، این ایور لاسٹنگ امپریشن، ایک لازوال اثر، آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پر. عربوں کی فتوحات جنہوں نے انسانی تاریخ پر لازوال اثر ڈالا ہے، ان کے پیچھے زبردست قوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. نو ونڈر، کوئی حیرانگی کی بات نہیں، ہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم از یونیورسلی ایکنالجڈ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر عالمگیر طور پر ایکنالجڈ مانے جاتے ہیں، ایز موسٹ انفلوئنشل فگر، سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر ان ہسٹری، تاریخ کے اندر. یہ حیرانگی کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی سطح پر تاریخ کی انتہائی بااثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. ان دی ورڈز آف مائیکل ہارٹ، مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، آ گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم تاریخ دان، ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاؤ ایور واز رسپانسبل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاہم ذمہ دار تھے، فار بوتھ، دونوں کے لیے، دا تھیولوجی آف اسلام، اسلام کے عقائد کے لیے، اینڈ اٹس ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلز، اور اس کے اخلاقی اور مذہبی اصولوں کے لیے. تو تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے عقائد اور اس کے بنیادی مذہبی اور اخلاقی دونوں اصولوں کو قائم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے عقائد اور اس کے بنیادی مذہبی اور اخلاقی دونوں ہی اصولوں کو قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. ان ایڈیشن، مزید یا اس کے علاوہ، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پلیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، کی رول، ایک کلیدی کردار، اہم کردار، ان پروزلائٹائزنگ، اشاعت میں، تبلیغ میں، دا نیو فیتھ، ایک نئے مذہب کی، ایک نئے عقیدے کی، اینڈ ان اسٹیبلشنگ، اور قائم کرنے میں، دا ریلیجیس پریکٹسز، ریلیجیس پریکٹسز کی مراد کیا ہوگا کہ مذہبی جو کام ہوتے ہیں، مذہبی امور ہوتے ہیں. تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اس کے علاوہ یا مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی احکامات کو قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، کی رول پلے کیا.
ان فیکٹ حقیقت میں ایز اے ڈرائیونگ فورس زبردست قوت کے طور پر بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ عرب فتوحات کے پیچھے ایک زبردست طاقت کے طور پر زبردست قوت کے طور پر حقیقت میں ہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویل رینک ان کو درجہ دیا جا سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل سب سے زیادہ اثر رکھنے والا سب سے زیادہ با اثر پولیٹیکل لیڈر سیاسی رہنما کا آف آل ٹائم ہر وقت کی ہر دور کی۔ دراصل عرب فتوحات کے پیچھے مضبوط طاقت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور کے انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ہر دور کے انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ دا عرب کنکویسٹ عرب فتوحات آف 7th century 7ویں صدی کی ہیو کنٹینیوڈ وہ جاری ہیں ٹو پلے ادا کرنے میں این امپورٹنٹ رول ایک اہم کردار ان ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ میں ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے آج کے دن تک۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر تاریخ انسانی پر اہم اثرات ابھی تک جاری ہیں تاحال جاری ہیں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 10 ہے سچ ا تھارو ٹرانسفارمیشن کا مطلب تبدیلی، تھارو کا مطلب ہے مکمل، تو ایسی مکمل تبدیلی آف مین اینڈ سوسائٹی انسان اور معاشرے کی اوز وہ مقروض ہے تو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپ فیتھ گہرے یا پختہ ایمان کی ان اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ پر، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے ان کی محبت کی، اینڈ ٹو نوبلٹی اور عظمت کی آف ہز کریکٹر ان کے کردار کی۔ انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر پختہ ایمان، انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اعلیٰ ظرفی کی مقروض ہے۔ انڈیڈ حقیقت میں ہز لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل ایک مکمل نمونہ ہے ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے۔ بے شک یا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان رپلائی جواب میں ٹو اے کویسچن ایک سوال کے بارے میں اباؤٹ دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہز مورلز یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اینڈ کریکٹر اور کردار آر این ایمبوڈیمنٹ وہ ایک عملی اظہار ہے آف ہولی قرآن مجید کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی اظہار ہے۔ دا فائنل ورڈ آخری الفاظ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ یعنی کہ انسانیت کو بچانے والے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری الفاظ ان دی ہولی قرآن مجید کے اندر وہ کون سے ہیں؟ فائنل ورڈ حتمی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن مجید کے حتمی الفاظ یہ ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو اس طرح سے بیان کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو ہم نے آپ کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایز اے وٹنس ایک گواہ بنا کر، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز اور اچھی خبریں لانے والا بنا کر، اینڈ ایز اے وارنر اور ڈرانے والا بنا کر، اینڈ ایز دا ون اور ایک ایسا بنا کر انوائٹنگ ٹو اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے بائی ہز پرمیشن اس کی اجازت سے، اینڈ لائٹ گیونگ ٹارچ یعنی کہ ایک ایسی ٹارچ جس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رہنمائی کرنے والا رہبر بنا کر۔ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی اجازت سے اس کی دعوت کی طرف اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تھی چیپٹر نمبر 1 کی ٹرانسلیشن، تھوڑی سی لینتھی ضرور ہوگی کیونکہ یہ بڑا بھی تھا، اس کے اندر کچھ مشکل ورڈز تھے۔ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ چیپٹرز جو ہوں گے ان کو شارٹ سے شارٹ رکھا جائے اور جلدی کور کیا جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔